اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے بے شمار انگن درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے اور اللہ دے جتنے بھی نیک فرما بردار بندے اس جہان تو جا چکے نے اللہ انہاں ساریاں تے اپنیاں بے شمار رحمتاں نازل فرمائے۔ حضرات، اللہ پاک دا ساڑھے تے بہت بڑا احسان ہے کہ خالق کائنات نے سانو اسلام دی دولت نال مالا مال کیتا ہے۔ اللہ نے ساڑھے نصیب اندر دین اسلام دی عظیم نعمت سانو عطا کیتی ہے، اور مسلمان بننے تو بعد کچھ لوگ ایسے نے جڑے اسلام دی قدر نو اسلام دی منزلت اسلام دے مقام دا انہوں نے سرے تو ہی علم نہیں، کیوں سانو وراثت اندر اسلام والی دولت مل گئی۔ قدر تے انہاں لوگوں نا جنہاں نے اسلام واسطے بڑیاں بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں، بڑے دکھ برداشت کیتے، اور اسلام دی خاطر مال بھی قربان کیتا، اولاداں بھی قربان کیتیاں۔ حضرات، جنہ لوگوں نے صحیح معنی اندر اسلام نو سمجھیا، اللہ پاک دی توحید نو سمجھیا، اور سمجھ کے پھر قائم تے دائم رہے، اللہ نے ایسے لوگوں دی مثال لوگوں دے سامنے بطور نمونہ اور سیمپل لوگوں دے سامنے رکھ چھڑیے، اے فلاں دی مثال دیکھو، فلاں دی مثال دیکھو۔ جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے بارے اللہ دا قرآن کہندا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو اڈے واسطے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی بہترین نمونہ، بہترین ماڈل، بہترین سیمپل ہے۔ صحابہ دے بارے اعلان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوگوں جس طرح نبی پاک دے صحابہ ایمان لے کے آئے نے اس طرح دا ایمان لے آؤ گے ہدایت پا جاؤ گے، اس طرح دا ایمان میں قبول کراں گا۔ حضرات قرآن کریم دا مطالعہ کریے نا، اللہ دے خلیل پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام دی سیرت پڑھ کے، سیرت سن کے رشک آندہ کہ اللہ نے آپ کو کتنا اچھا مقام عطا فرمایا، آپ کو کتنی فضیلت اور عظمت عطا کیتی ہے۔ اللہ نے جد الانبیاء بھی کیا ہے، اور انہوں نے یہ مقام کیویں حاصل کیتا؟ بڑے بڑے امتحان دیتے، بڑیاں بڑیاں آزمائشاں انہوں نے پورے اترے، اور استقامت فی الدین دی وجہ تو، انہوں نے اچھے کردار دی وجہ تو اللہ نے آپ کو بڑیاں شانہ عطا کیتیاں نے۔ کتے اللہ پاک نے آپ کو خلیل آکھیا ہے، خلیل مخلص گہرا دوست، دلی دوست جنہوں کیا جاندہ ہے، اور کتے اللہ نے صدیق کیا ہے، صدیق دا معنی سچا ایماندار دوست، اور کتے اللہ نے امام کیا، میں تو انہوں امام بنانے والا ہوں، لوگوں دا پیشوا مقتدا بنانے والا ہوں، اور کتے اللہ نے آپ کی زندگی میں روکا واسطے بطور نمونہ اور ایڈیل پیش کیتا ہے تاکہ بعد والے آپ دے کردار کو بنا کے اپنی زندگی گزار سکن۔ اللہ نے کتے حنیف آ کیا، ایسے ایسے اللہ نے القاب دیتے۔ اور اللہ دے قرآن کو سنیے، جو میں گلاں کیتیاں نے کیا واقعی قرآن اندر موجود نے؟ او اللہ دا قرآن سنو۔ خالق کائنات نے، اللہ پاک نے جناب ابراہیم علیہ السلام دا قرآن کریم اندر تذکرہ فرمایا۔ اللہ پاک فرماندے نے وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا۔ اللہ پاک فرماندے نے میں اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام نو اپنا خلیل بنایا، دلی دوست، گہرا دوست بنایا۔ قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک فرماندے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے محبوب پیغمبر، قرآن کریم کے اندر جناب خلیل دا تذکرہ پڑھو، اس سے سنو سناؤ۔ اللہ فرماندے نے انہو کانا صدیقا نبیّا، میرا ابراہیم خلیل اللہ میرا صدیق ہے، میرا سچا دوست ہے، ایماندار دوست ہے۔ قرآن دا تیسرا مقام اللہ پاک فرماندے نے انی جائلک للناس اماما، میرے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام میں تو انہوں قومہ دا امام بنانے والا، پیشوا بنانے والا۔ قرآن دا چوتھا مقام قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم۔ اللہ پاک فرماندے نے
دنیا والیو جناب ابراہیم علیہ السلام دی زندگی تواڈے واسطے نمونہ، تواڈے واسطے سیمپل ہے، تواڈے واسطے ماڈل ہے۔ قرآن دا 5واں مقام اللہ پاک فرماندے نے ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ۔ اللہ پاک نے جناب خلیل اللہ کلے نو امت کہہ دیتا ہے۔ امت تے لوگ کٹھے ہوتے پھر بن دیا نا، اینی شان دیتی جناب ابراہیم علیہ السلام واسطے کلے واسطے اللہ نے امت دا لفظ بولے ہے قانتا للہ۔ اللہ پاک دے فرما بردار نے قرآن کریم دا 6واں مقام اللہ پاک فرماندے نے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ مقام ابراہیم نو اپنے واسطے مصلی یعنی نماز پڑھن والی جگہ بناؤ۔ حاجی جاندے نے اللہ دا حج کردہ حج کرن واسطے عمرہ کرن واسطے جاندے نے، اوتھے ایک جگہ مقام ابراہیم جنہیں ساتھی بیت اللہ اندر گئے اللہ دے گھر گئے نے یا ویسے اوتھے کم کار کردے رہے، انہاں کو پوچھو اوتھے مقام ابراہیم جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کی تھی آقا جی میرا دل کرتا ہے مقام ابراہیم تے 2 رکعتاں پڑھیاں جان۔ اللہ نے قرآن بنا کے میرے محبوب دے پاک سینے تے نازل فرما دیتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام دی اے آدم اللہ پاک نو کنی پسند آئیے جدو بیت اللہ دی تعمیر دونوں باپ بیٹا کردے پہنے۔ اے مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جڑا گو دا کم کردہ سی، جویں جویں بیت اللہ دیاں دیواراں بلند ہوندیاں جا رہیاں نے انہاں نوں گو کرن دی ضرورت نہیں پئی، پتھر بھی اوویں اونچا اونچا ہوندا گیا۔ اے مقام ابراہیم کہندے سونیا میرا دل کردا ہے مقام ابراہیم تے 2 رکعتاں پڑھیاں جان۔ اللہ نے قرآن بنا کے اپنے محبوب دے پاک سینے تے نازل فرمایا کہ میرے سونیا مقام ابراہیم تے نماز پڑھیا کرو۔ حاجی جاندے نے عمرہ کرنے والے ساتھی جاندے نے نماز پڑھ کے آندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سوال ہے کیا آپاں بھی ابراہیمی بن سکنے ہیں؟ وہ تے بڑی شان والے بڑے مقام والے کنے کنے امتحانات جناب ابراہیم علیہ السلام تے آئے، متھے وٹ نہیں پایا، اللہ دے حکم نو تسلیم کر کے ازمائشہ اندر مکمل پورے اترتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او دے اللہ دے بڑے خاص و خاص نے، لیکن اونا دی پیروی کر کے اونا دے مشن نو اپنا کے اونا سچے وفادار تے بن سکنے نا، حبدار تے بن سکنے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جڑے بندے آپ دی زندگی نو اپنے واسطے آئیڈیل نہیں نہ سمجھ دے، اپنے واسطے نمونہ نہیں سمجھ دے، اللہ نے انہوں نے بے وقوف کیا قرآن اندر، بے وقوف۔ میں قرآن دی آیت پڑھا کروں انشاءاللہ کہ یہ پتہ چل جائے گا۔ قرآن کہندہ ہے قرآن وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ اللہ پاک فرماندے نے او کیڑا بندہ جڑا جناب ابراہیم علیہ السلام دے مشن تو دور جاندہ مشن دے کولو منہ موڑ لیندہ، اوہی بندہ ہو سکتا ہے اللہ من صافح نفسہ جڑا بے وقوف ہے، بے وقوف بندہ ہی جناب خلیل اللہ دے مشن نو چھڑ دا، بے وقوف بندہ ہی آپ دی سیرت دے عمل نہیں کردہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے جناب خلیل دی کنی شان ہے وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔
اللہ پاک فرماندے نے اسی انہاں نوں چن لیا آخرت اندر ساڈے سالے بندیاں وچ ہون گے۔ حضرات توجہ فرماؤ، اج دا میرا خطبہ کی ہے، آپاں سارے ابراہیمی مشن نوں اپنائیے، ابراہیمی مشن نوں اپنائیے اور انہاں دی صفتاں نوں اپنائیے۔ اج دے خطبہ جمعہ اندر میں 6 صفتاں بیان کراں گا جڑیاں اللہ نے قرآن کریم اندر اپنے خلیل دیاں بیان کیتیاں نے۔ 6 خوبیاں آپاں بھی انشاءاللہ اپنانیاں نے۔ سب تو پہلی خوبی کی ہے ابراہیم علیہ السلام توحید پرست سن، مشرک نہیں سن۔ سنو قرآن کے اندر قرآن اللہ پاک فرماندے نے کل صادق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اعلان کر دیو کہ اللہ نے سچا کیا ہے فاتبعوا ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام دے مشن نو اپناؤ، اونا دی سیرت نو اپناؤ، اونا دے رستے نو اپناؤ جڑے یک طرفہ سن، مشرک نہیں سن، توحید پرست سن۔ قرآن کریم دا دوسرا مقام اللہ پاک فرماندے نے ان ابراہیم کان امتن کان امتن للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اتھے بھی فرمایا ابراہیم علیہ السلام توحید پرست سن، ایک اللہ نو منن والے، مشرک نہیں سن۔ قرآن کریم دا تیسرا مقام ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تواڈے ول وحی کلیے ابراہیم علیہ السلام دے مشن نو اپنا لو۔ اللہ دے نبی توحید پرست سن، اللہ دے نال شرک نہیں سی کردے، اے پہلی خوبی ہوگی ہے۔ سانوں بھی حکم ہے تسی اپناؤ، توحید پرست بن جاؤ، موحد بن جاؤ، ایک اللہ نو منن والے بن جاؤ، اللہ نال شرک نہ کرو۔ دوسری خوبی جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ دے بڑے شکر گزار سن، اور سانے میں حکم فرمایا تسی بھی شکریہ ادا کریا کرو۔ ساری زندگی اینے امتحان آئے، ازمائشاں آئیاں، کدی باپ نے گھروں باہر کر چھڑیا، کدی جناب اپنا وطن چھڑنا پیا۔ ایک وقت آیا اللہ نے بڑھاپے دے عالم اندر اولاد عطا کی تھی، اللہ نے فرمایا میرے رستے اندر قربان کر دے۔ اور کیڑیاں آزمائشاں دا ذکر فرماواں، بڑیاں آزمائشاں، کتے فرعون دے نال ٹکرے، کتے جناب کوئی معاملہ کتے کوئی معاملہ، لیکن ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب دی نہ شکری نہیں کیتی، اپنے رب دا گلہ نہیں کیتا۔ پچھلی عمر اندر اولاد ملی ہے نا تے اللہ دا شکریہ کیویں ادا کیتا؟ آپ فرماندے نے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ پاک دا شکر ادا کر دے نے بڑھاپے دے اندر اللہ پاک نے جناب اسماعیل علیہ السلام بیٹا عطا کیتا۔ کہندے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، بڑھاپے دے عالم اندر مینوں بیٹا عطا کیتا ہی، بڑھاپے دا سہارا بننے والا بیٹا عطا کیتا۔ اللہ پاک نے اسماعیل جدو 13 سال دے ہوئے بعد اندر جناب اسحاق علیہ السلام بھی عطا کیتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن کے اندر قرآن شاکرن لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔
جناب ابراہیم اللہ پاک دیاں نعمتاں تے شکر ادا کرنے والے اللہ نے آپ چن لیا، آپ دی رہنمائی صراط مستقیم وال کر دیتے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے خلیل پیغمبر اسی تانوں دنیا آخرت دیاں بھلائیاں عطا کر چھڑیاں۔ اللہ اکبر، اللہ تاں دے اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تواڈے رب دا حکم ہے لوگو میریاں نعمتاں کھا کے جے شکریہ ادا کرو گے میں اور نعمتاں عطا کر دیاں گا، جے میریاں نعمتاں نو استعمال کرن تو بعد میری نہ شکرے کیتے نا پھر سن لو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اسی اللہ دیاں کنیاں کنیاں نعمتاں کھا جانے ہاں، ساڈے کھانے اندر 4-5 ڈشاں تے ہوندیاں نے نا، کتے روٹی ہوندی ہے، کتے سالن ہوندا ہے، کتے دہی آ گیا، کتے جناب سلاد مل گئے، کتے جناب سانو جناب ڈرنک مل جاندا ہے، ٹھنڈے مشروبات مل جاندے نے، کتے سانو قہوہ مل جاندا ہے، کتے بعد اندر چائے مل جاندی ہے، کھان اندر مٹھی چیز بھی کدی مل جاندی ہے نا، اسی پھر بھی اللہ پاک دیاں نے شکریہ کرنے ہم کہندے یار مزہ نہیں آیا، اے بھی مل جاندا، اے بھی مل جاندا۔ انسان تے ہے ہی نہ شکر ہے، لیکن اللہ پاک فرماندے نے میریاں نعمتاں استعمال کرن تو بعد جن شکری کیتی تے میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ مرجنا روٹی مل جائے تو پھر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرے کرو۔ کئی بندے کروڑ پتی نے ڈاکٹر روز تک گوشت نہیں کھانا، اے فلاں چیز نہیں کھانی، اے جناب نہیں چیز کھانی، تسی اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ نے مرچ بھی کھائیے تے ہضم کرن دی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ کروڑاں پتی لوگ نے ہر چیز وادو فراوانی ہے رزق دی، لیکن ڈاکٹر نے کہا اے نہیں کھانا، جے کھا گیا تو مر جائے گا، اے چیز استعمال نہیں کرنی۔ اور جڑا بندہ سکا گلا ہر شئی کھا جاندہ ہے، مرچ کھا گیا ہر چیز کھا گیا نہ انہوں ڈکار آیا ہضم کر لیا، اس تو وڈی اللہ دی نعمت کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو اللہ دیاں ایسیاں نعمتاں نے جنہاں دے بارے اکثر لوگ غفلت اندر شکار نے، انہاں دی قدر نہیں کردے۔ آپ نے فرمایا ایک صحت ہے ایک فراغت ہے، جنہوں فارغ ٹائم مل جائے، جنہوں اللہ صحت عطا کر دے اور ٹھیک ہے وڈیاں مہنگیاں چیزاں نہیں کھا سکتے، سستیاں چیزاں کھا کے بھی جڑا بندہ انہوں ہضم کر لیندہ، یہ سب تو وڈی اللہ دی نعمت ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے آپ دی سیرت و معلوم کی ہوندہ ہے، آپ نے اللہ کو نا اپنی نسل واسطے جو بھی منگیا تے مقصد بیان کیتا یا اللہ میں اس واسطے منگنا تاکہ تیرا شکر ادا کرنا۔ قرآن کہندہ قرآن اللہ دا حکم آیا نا اپنے بیٹے نو اپنی بیوی نو بیابان جگہ تے چھاڑے آؤ ماں جی، اور اپنا بیٹا لے کے ماں جی اپنا بیٹا لے کے جناب ابراہیم علیہ السلام نال چل پیندیاں نے تے چھڑ کے واپس آئے نا تے کہندے کہ دعا کر دے ربنا انی اسکنتو من ذریتی بوادن غیر ذی زرعن عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اللہ کو دعاواں کیتیاں اللہ جی تو اڈا حکم من کے میں اپنی بیوی نو اپنے بیٹے اسماعیل نو ننی جی جان نو جنگل بیابان اندر چھڑ کے جا رہے ہوں غیر ذی زرعن جتے کوئی بھی نہیں خالی میدان ہے اللہ سونے عند بیتک المحرم تیرے گھر دے قریب اللہ اکبر کبیرہ اللہ کو دعا کر دینے اللہ میری اولاد نو نمازی بھی بنائی لوکاں دے دل انہاں وال میل کر دے اللہ اکبر کبیرہ وارزقہم
اللہ انہوں رزق بھی دیوی بڑھاندا لعلہم یشکرون تاکہ اے تیرا رزق کھا کے شکریہ ادا کرنا۔ اور اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو دعا کر دے اللہم اجعلنی لکا شاکرا، صحیح جامع صغیر دی حدیث ہے اللہ سونیا مینوں اپنا شکر گزار بندہ بنا لے۔ آپ فرمایا کر دے لیتخذ احدکم قلبا شاکرا، تواڈے وچوں ہر بندے نوں چاہیے اپنے دل نال اللہ دا شکر ادا کرے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے یتیم پیدا فرما کے 1.25 لاکھ نبیاں دی اللہ نے حکمرانی نصیب فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے خاتم النبیین دا تاج میرے محبوب دے پاک سر تے چھڑا چھڑیا۔ اللہ فرماندے نے سونیا میں یتیم پیدا کر کے تونوں خاتم النبیین بنا چھڑیا ہے۔ میرے پاک نبی اللہ پاک دے سامنے شکرانے دے طور پہ کھڑے ہو کے اینا لمحہ قیام کر دے حتیٰ تورمت قدماؤ، حتیٰ کہ آپ دے قدم مبارک سو جاندے، میرے محبوب دے قدمہ تے سو جان پہ جاندیاں۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیاں سونے نبی آپ اینا لمحہ قیام کیوں کر دے جے؟ اللہ پاک نے تے تو انہوں معافی تب آپ فرمان دینے افلا اکونو عبدال شکورا، میں اللہ پاک دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاواں؟ اللہ والا کہندا ہے اے کھلیاں کھلیاں نفلاں دے وچ ساری رات وہاوے اور صورت سونی سجدے اندر ہنجو بار چھپاوے اور جان ہے کلیم یار نہ بلیم، عیش آرام نہ کوئی، اس غم اندر حضرت کولوم قضا نماز نہ ہوئی۔ جناب دو صفتاں بیان کیتیاں نے، تیسری خوبی کیڑی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام توحید پرتوی زن، دوسرے نمبر تے جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک دیاں نعمتاں دی شکرانہ ادا کرنے والے، تیسرے نمبر تے جناب ابراہیم مہمان نواز بھی سلام۔ تاریخ والے لکھیا ہے طبیعت سیدنا ابراہیم محبت ضیوف و اکرامہم، جناب ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی کرنے والے، مہمانوں دا احترام کرنے والے سرنام۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن بھی کہندا ہے قرآن وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ دے فرشتے انسانی شکل اندر مہمان بن کے آئے نے، آکے سلام کیا، نالے بیٹے دیاں خوشخبریاں دے دیتیاں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام مہماناں دے سلام دا جواب دیتا، مہمان بیٹھے نے جلدی نال بچڑا بھن کے لے آئے، پوچھیا نہیں گرم لاؤ گے ٹھنڈا لاؤ گے؟ ساڈا حال کی ہوندا بھوک تے نہیں لگی جے؟ کھانا کھاؤ گے نا پھر ہن تسی رہو گے نا رات؟ اسی مہمان نو پوچھ کے نا شرمندہ کر دینے ہاں، وہ بیچارہ کی کردا ہے بھوک رونا بھوک نو کھانے تے ترجیح دیندا ہے۔ میں کی رو جواب دیواں؟ یہ تو سانو چاہیے نا، سانو اپنانا چاہیے، ابراہیمی بنو، پوچھنا نہیں، جن دا موسم ہوئے گرمی ہوئے ان دے مطابق اپنی توازو کرو، سردی ہوئے تے ان دے مطابق موسم دے مطابق توازو کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات توجہ فرماؤ، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے رہے جناب ابراہیم علیہ السلام
پہلے نبی نے پہلے انسان نے جنہاں نے دنیا تے سب تو پہلے میزبانی کیتی ہے مہمان نوازی کیتی ہے میرے پاک نبی فرماندے نے جڑا بندہ اللہ تے ایمان رکھدا ہے جندہ قیامت والے دن تے ایمان فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ انہوں اپنے مہمان دی مہمان نوازی چنگے طریقے نال کرنی چاہیے اللہ اکبر کبیرہ جناب ابراہیم پہلے مہمان نواز نے پہلے میزبانی کرنے والے نے اللہ پاک نے صلے کی عطا فرمائے صحیح البخاری اندر لکھے آئے عبداللہ بن عباس فرماندے نے انکم محشورون حفاتن عراتن غرلن اللہ پاک دے نبی فرماندے نے کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ پاک دے سامنے جدو آپ سارے آنے جانا ہے کسی دے کپڑے نہیں ہون گے پیران دا جتی نہیں ہوئے گی کسی بندے دا خطرہ نہیں ہویا ہوئے گا جو اللہ پاک نے پیدا کیتا ہے بچہ جویں آندہ ہے ویسے عالم اندر اللہ پاک دے سامنے سارے کٹھے کیتے جان گے آپ فرماندے نے ساریاں مخلوقاں تو پہلے اللہ پاک نے ابراہیم نو لباس پہنا دینا قدر کیتی نا مہمان نوازی کیتی تے اللہ بھی ایویں مہمان نوازی دا ثواب عطا کردا ہے صلہ عطا کردا چوتھی خوبی بردباری برداشت ابراہیم علیہ السلام تے کنے امتحان آئے بڑیاں سختیاں آئیاں لیکن آپ حوصلے والے آپ برداشت کرنے والے قرآن کہندہ قرآن ان ابراہیم لأواہن حلیم جناب ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار سن کہتے فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب ان آیت اندر آپ دیاں باقی صفتاں بھی بیان ہو گیاں جنہیں میں کیا بیان کرنے والا اللہ اکبر کبیرہ آویکھو نا اپنے باپ دے بار بار تکرار کرن دے باوجود باپ جیڑا ہے ماندا نہیں بیٹا کہنا ابا جی اے سدھا راہ ہے ان دیتے آ جاؤ انہاں بتاں دی پوجا چھڑ جاؤ اللہ اکبر اللہ باپ نے آخر کار انکار کر دیتا کرو بار کر دیتا آپ فرما دے ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیظ باپ دے کڈن تے غصہ نہیں کیتا برداشت کر گئے کہندے ابا جی میں پھر بھی تواڈے واسطے اپنے رب کو استغفار کرانگا اپنے رب کو میں تواڈے واسطے استغفار کرانگا میرا رب بڑا مہربان ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ کرو اسی ابراہیم علیہ السلام دی سیرت سنا رہے ہیں سانو ابراہیم علیہ السلام جیسا کردار بنانا چاہیے نا اج ویکھو ساڈے اندر برداشت کوئی نہیں کراں دے کی حالات نے باپ اپنے بیٹے دی بات برداشت نہیں کردا بیٹا باپ دی گل برداشت نہیں کردا جے غلط ہوئے تے مینوں دسیا جے غلط کہہ رہا جے ساڈا معاشرہ بگڑیا جا رہا ہے ماں بیٹی دی گل برداشت نہیں کردی بیٹی اپنی ماں دی گل برداشت نہیں کردی حضرات توجہ کرے آجے برداشت ختم ہو گئی ہے خاوند اپنی بیوی تے ناراض بیوی خاوند تے ناراض ایک دویے دی گل برداشت کرن دی انسان دا طاقت نہیں رہ گئی اللہ اکبر کبیرہ آپ دی بردباری دے سرے اندر اللہ پاک نے بیٹا بھی بردبار عطا فرما چھڑیا قرآن کہندہ قرآن فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ میرے سوڑے آپ تسی ساڑھے کلو سالے بیٹا منگیا ہے اسی توڑے جیسا بردبار بیٹا عطا کر چھڑے ہیں توڑے جیسا نا برداشت کرنے والا بیٹا عطا کر چھڑے ہیں یہ تو باپ نے کیا پترہ اللہ پاک دا حکم ہے میں تینوں اللہ پاک دے رستے اندر قربان کر دیا بیٹے نے گردن تک نہیں لائی کہندے ابا جی افعل ما تؤمر جو تانوں اللہ نے حکم دیتا ہے تے کر گزرو میں تواڈے سامنے اپنی تون تک نہیں لاواں گا اللہ اکبر کبیرہ پنجویں خوبی جناب ابراہیم علیہ السلام دی آپ دل دے بڑے نرم سن نرم دلی سی قرآن کہندہ قرآن اذ جاء ربہ بقلب سلیم
دوسرا مقام ان ابراہیم لأواہن، جناب ابراہیم دل دے بڑے نرم، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات توجہ کرنا، اواہن دا معنی مفسرین نے بیان کیتا ہے، پہلے نمبر تے اللہ کو بہت زیادہ دعا کرنے والا، دوسرے نمبر تے اللہ پاک دے سامنے گڑ گڑا کے رون والا، تیسرے نمبر تے اللہ پاک دا بہت زیادہ ذکر کرنے والا، چوتھے نمبر تے اللہ پاک دے سامنے رو رو کے آہو بکا کرنے والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزاں، اے اواہن دا معنی نہایت غمخوار، اللہ پاک دی ذات تے توکل کرنے والا۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو میرے پاک پیغمبر فرماندے نے، اے عائشہ سختی کو لو بچ جا، نرمی کریا کر، سختی کرنل او نہیں ملدا جو نرمی کرنل اللہ شانہ عطا کر دیندے، شانہ عطا کر دیندہ نرمی نال۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے چھویں خوبی سنو تے بعد نو ختم کریے۔ اللہ پاک دا قرآن کے اندر جناب ابراہیم اللہ والا رجوع کرنے والے، انہاں دا ہر وقت دھیان اللہ دے والے، کو اوکھا ویلا آیا تے اللہ نو پکارے، سوکھا ویلا آیا تے پھر بھی اللہ نو یاد کیتا۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، جناب ابراہیم اللہ پاک دے نبی اللہ والا رجوع کرنے والے، منیب انہوں کیا جاندہ ہے جناب پلٹ کے اللہ والا آ جاوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی زبان تے اللہم یا ربی دا نغمہ ہر ویلے جاری رکھ دے۔ مفسرین نے لکھے ہے اللہ منیب انہوں کیا جاندہ ہے جندہ دل اللہ دے واسطے اپنا دل اللہ والا لا لیندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہا اپنا لاکہ عراق والا لاکہ چھڑے آنا، بے یار و مددگار اپنے کرو نکلے تے اللہ نو پکارے ہے، کہندے کینے انی ذاہب الہ ربی سیہدین، میں اپنے رب وال جا رہا ہوں، میرا رب مینوں اپے ہی ہدایت دے دیا، سدھے راہ لا دے گا۔ آخر کار اللہ پاک دے حکم دے نال جناب خلیل اللہ عراق چھڑ کے ملک شام وال چلے جاندے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑھاپا آ چکیا ہے، اولاد کوئی نہیں، تے اللہ پاک نو پکارے ہے رب ہب لی من الصالحین۔ اے نسخہ ہی اللہ کو منگن دا، اولاد منگن دا نسخہ ہی جناب خلیل نے کیا رب ہب لی من الصالحین۔ کلا بیٹا نہیں منگیا، صالح بیٹا منگیا۔ اللہ نے پھر پردبار بیٹھ دیا، خوشخبریاں سنا چھڑیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزاں، جناب خلیل اللہ دا دل اللہ دے والے ہر ویلے اللہ وال رجوع کرنے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او نہیں دسیا اولاد دا ڈیپو کندے کولے، اللہ کولے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سید الفضل لکھ کے رہے نام او کتے پودتیاں نالے مال دولت، فضل و کرم دامی ورہا دے نائب، کتے پودنتیاں نہ مال دولت، ساری عمری ایویں لگا دے نائب، اور کتے بیٹے دے مونو کوئی ترس دائب، تم بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا دے نائب، اور کتے بیٹی دا چاہ کوئی رکھ دائب، تم منڈیاں دی میڑ پا دے نائب۔ اولادہ دین والا ڈیپو اللہ دے کول انام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزاں، ہر ویلے اللہ نہ رجوع رکھن والے، اللہ وال دھیان کرنے والے۔ اویکھو نام جناب ابراہیم علیہ السلام نو انہاں نمرودیاں نے پکڑ کے آگ اندر سوڑ دیتا نام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے پہلے تسی سن چکے، میں بس اشارہ کرنا چاہنا۔ آگ دے اندر فریتے آئے، سانو حکم دیو، اسی بارش برسا
برسا کے اگ نو ختم کر دیے، ہوا چلا کے اگ نو اڑا دیے۔ آپ فرماندے نے خدا دے یا اللہ پاک دے حکم نال اسی خدا ہم۔ آپ فرماندے نہیں مینوں تہاڈی مدد دی کوئی ضرورت نہیں، میرا رب آپ ہی میری حفاظت فرما لے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے میرا میں پیار تے محبت دا نہ تینوں پیغام دینا چاہنا وا، رحمت دے دروازے کھلے، رحمت دے دروازے، رحمت دے دروازے کھلے، رحمت دے دروازے، آج لوگوں رحمت لٹ لو آندے نے آوازے، رحمت دے دروازے کھلے، رحمت دے دروازے۔ یعقوب نبی تے یوسف چلے 40 سال بچوڑے، یعقوب نبی تے یوسف چلے 40 سال بچوڑے، اللہ پاک دی رحمت ہوئی اللہ پھر چملائے جوڑے، اکھیاں دی روشنائی دتی اللہ بے نیازے، رحمت دے دروازے کھلے، رحمت دے دروازے۔ مریم نو زکریا نے سے حجرے وچ بٹھایا، مریم نو زکریا نے سے حجرے وچ بٹھایا، بند کیتا دروازہ نالے باہروں تالا لایا، او جا کے ویکھے مریم دے کل پھل میوے پینے تازے، رحمت دے دروازے کھلے، رحمت دے دروازے۔ نمرود نے ابراہیم دے تائیں اگ دے وچ سٹایا، نمرود نے ابراہیم دے تائیں اگ دے وچ سٹایا، اللہ پاک دا فضل ہویا رب اگ نو گلزار بنایا، نمرودی سارے بیندے رہ گئے ہو گئے غلط اندازے، رحمت دے دروازے کھلے، رحمت دے دروازے۔ 6 چیزاں میں بیان کیتیاں نے، ایک تے اللہ دے نال شرک نہیں سی کر دے، موحد سی جناب ابراہیم علیہ السلام، اللہ دیا نعمتاں دا شکر ادا کرنے والے، اللہ دے بندیاں دی میزبانی کرنے والے، مہمان نوازی کرنے والے۔ ابراہیم علیہ السلام دی چوتھی صفت آپ بردبار سن، برداشت والے، تحمل والے۔ آپ دی 5ویں صفت آپ نرم دل رکھنے والے، نرم گوشہ رکھنے والے۔ اور آپ دی 6ویں خوبی آپ اللہ نہ رجوع کرنے والے، اللہ کرنے والے، ہر ویلے اللہ نہ رابطہ رکھنے والے۔ اللہ دے کولوں دعا اللہ تعالیٰ ساڈے اندر بھی یہ خوبیاں پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔